اور ایک بات اور جانو، صرف اتنا ہے کہ اسے جب بھی وہ دھلے گا 20 مرتبہ اس نے اگر پیشاب کیا ہے، اور جب اس کو جا کے دھل لے گا اور جو کپڑا پہنا ہے اس میں لگا ہوگا، ظاہر سی بات اگر اس نے پانی سے استنجا نہیں کیا یا ڈھیلا سے استنجا نہیں کیا ہے تو وہ پیجامہ پہنا ہے یا پینٹ پہنا ہے یا چڈی جو کچھ بھی پہنا ہے، تو جب وہ پیشاب کرے گا اور استنجا نہیں کرے گا تو اس میں لگ جائے گا نا، تو اس کو بدل لے اور دھل لے۔ وہ کیا کرے، اس کو دھل کر کے کپڑا بدل لے، بدلنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اتنی بات جانیے آپ۔ اور ناپاکی اس سے نہیں ہوتی ہے، اصل ناپاکی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اس میں آدمی نماز کے سوا ساری چیزیں پڑھ سکتا ہے۔ نماز دیکھیے کون سی چیز ہے جس میں وضو واجب ہے، جیسے نماز کے لیے اور قرآن شریف کو چھونے کے لیے اور کعبہ شریف کے طواف کے لیے، یہ وضو واجبات میں سے ہے۔ وضو اگر نہیں بنائے گا آدمی تب نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز پڑھ نہیں سکتا ہو، اور جان بوجھ کر اگر پڑھے گا تو ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر سوچا کہ ہم بے وضو نماز پڑھے تو ایمان سے بھی وہ چلا جائے گا۔ اور جیسے عورتیں ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور جب مہینے میں ان کو ناپاکی کی صورت پڑ گئی، ناپاکی آ گئی، تو ایسی صورت میں ذکر الہی منع نہیں ہے۔ جو کچھ بھی وہ پڑھتی تھی وہ ساری چیزیں وہ پڑھیں، جتنی چیزیں وہ پڑھا کرتی تھی۔ نماز نہ پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں، نماز سنیے۔ جیسے مہینہ کے اندر میں جیسے عورتوں کی ناپاکی آ گئی 7 دن کے لیے، آتی ہے نا، بڑے لوگ جان ہی رہے ہیں، 7 دن کے لیے آ گئی، 10 دن کے لیے آ گئی، آخری ایام 10 دن ہے، یا 3 دن کے لیے آ گئی، 4 دن کے لیے، جب بھی جیسے بھی آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھیں۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد جتنا وہ ذکر الہی کرتی تھی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ پڑھا کرتی تھی، یا کلمہ طیبہ پڑھا کرتی تھی، یا درود شریف پڑھا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں اس کو پڑھیں، وہ ساری چیزیں۔ قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں صرف بس، قرآن شریف کے اندر میں بھی آیات کو پڑھ سکتی ہے وہ۔ قرآن شریف میں آیات جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے، اب قل هو اللہ احد کو اگر وہ اللہ تعالی کی صفت کی جو ہے تعریف کی لیے وہ پڑھتی ہے تو اس کو بھی پڑھ سکتی ہے وہ، لیکن بہتر یہی ہوگا ان کے لیے قل کو چھوڑ دے۔ اگر قل چھوڑ دے، یہاں سے شروع کرے اللہ الصمد، اب یہاں سے اللہ کی تعریف شروع ہے۔ اللہ الصمد کا معنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ کپڑے کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کی بندگی کا محتاج ہے، نہ ہمارے تمہارے پڑھنے کا محتاج ہے، نہ ہماری نماز کا محتاج ہے، نہ روزے کا محتاج ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ جیسا چاہے وہ کرے، وہ فاعل ما یرید ہے، جو چاہے وہ کرے، جیسا چاہے وہ کرے، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے بہتر سے بہتر کرتا ہے، اچھا سے اچھا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ام لم یلد ولم یولد، نہ اس کے باپ ہے نہ بیٹا، نہ جنا گیا ہو، نہ اس نے جنا کسی کو، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو تعریف اللہ کی شروع ہے تو اللہ الصمد سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو ناپاک بھی ہے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے، ناپاک ہے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسے بار بار سن لو اور اچھے سے سمجھ لو، اگر وہ ناپاک ہے تب بھی اللہ کی تعریف کر سکتا ہے وہ، اور اللہ کی تعریف ہر حال میں
اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ لا ينجس مؤمنا حیا ولا میتا۔ حدیث شریف ہے یہ جو ہم نے شروع کی ہے، وہ پوری حدیث ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ لا ينجس مؤمنا حیا ولا میتا۔ اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے، مومن نہ زندے میں ناپاک ہوتا ہے نہ مردے میں ناپاک ہوتا ہے، یعنی نہ زندگی میں نجس ہے وہ، نہ وہ تو زندگی میں نجس ہے اور نہ مرنے کے بعد نجس ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو، اگر وہ ایمان والا ہے۔ اور طہارت کے اندر میں جو نصف الایمان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آدھا ایمان ہے، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے، تو اس کا معنی بدن کی پاکی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا بدن کی پاکی۔ اگر بدن کی پاکی آدھا ایمان ہوگا تو سب آدھے ایمان والے ہو جائیں گے۔ بدن کی پاکی آدھا ایمان نہیں ہے، وہ دل کی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کے قول کو سمجھنا کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا کوئی کھیل نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کھیل نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ تقریروں میں بعض جگہ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں کہیں بھاگڑ دینے کے لیے، تو بول دیتے ہیں ارے پاکی آدھا ایمان ہے، سڑکوں کو بھی صاف ستھرا کر دو، یہاں بھی جھاڑو لگا دو، نالیوں کو پاک کر دو، اس کو کر دو، یہ بھی آدھا ایمان کر دیتے ہیں بیچارے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ یہ سمجھو بدن کا دھلنا یہ آدھا ایمان میں شامل نہیں ہے۔ بدن میں تم سمندر میں جا کے نہاؤ، پورے سمندر میں گوتا لگاؤ، ساری دنیا میں جا کے نہاؤ، تب بھی تمہارا آدھا ایمان نہیں ہوگا۔ آدھا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ بندہ وحدہ لا شریک مانے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو ایک مانے، یعنی شرک سے وہ پاک ہو جائے۔ مانا کیا ہے؟ شرک سے وہ پاک ہو گیا، کفر سے وہ پاک ہو گیا۔ جب شرک اور کفر سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، یہی طہارت ہے اس کی۔ جب دل کی طہارت اس نے کیا، اسی کا نام نصف الایمان ہے۔ اور طہارت و نصف الایمان کا معنی یہی ہے جو حدیث شریف کے اندر میں بات آئی ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے جو ہے تلاوت کیا ہے آیت کریمہ کی، آپ نے سنا جو ہے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں بولی جا سکتی ہیں مگر وقت کی قلت اور پھر مسلمانوں کی غفلت۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، آپ نے یہ بات سنا کہ ناپاک نہیں ہوتا آدمی۔ ناپاکی کی جو صورتیں ہیں وہ بڑے لوگ جان سکتے ہیں۔ ناپاکی کی سب سے بڑی صورت جو ہوتی ہے کہ جب غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جب واجب ہوتا ہے، جب بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے، صحبت کرتا ہے، اس کے پاس جانے کے بعد جب تبھی، ویسے بہت اس کے اندر اور بھی مسائل موجود ہیں مگر میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یا جو ہے اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور احتلام کی صورت میں وہ جان جائے، احتلام یعنی رات میں سو رہا ہے اور جو ہے احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب اسے معلوم پڑ جائے تو اب غسل واجب ہو گیا اس کے اوپر۔ ایسی صورت میں غسل چاہے وہ قطرہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، بہرحال وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دو صورتیں تو زیادہ مشہور ایک دم صورت ہے جس کے اندر میں غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیشاب کا قطرہ ہر دم گر رہا ہے کسی کو، تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے پاک کر لیا ہے، نہا لیا اپنے آپ کو، اور پیشاب کا قطرہ گر رہا ہے اور لگاتار گر رہا ہے اس کو، تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور 100 بار جا کے کہیں پیشاب کرے گا اور پانی نہیں لے گا، تب بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر جا کر کے پاخانہ کرے گا تب بھی اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل اور غسل میں فرق ہوتا ہے۔ غسل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی اس کو دھل لینا، جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھل لینا۔ جیسے آپ نے پیشاب کیا اور چلے گئے، پیشاب کیا اور چلے گئے، اور پھر کہیں پیشاب کیے پھر نکل لیے، آپ پھر اپنے گھر پہ آئے، گھر پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو دھلا اور جس کپڑے میں لگا اس کو بدلا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہانا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اتنی بات آپ کے سمجھ میں آئے، اتنی بات۔ تو نجاست جب نکلتی ہے کہ خون نکلتا ہے، خون بہ گیا، پیپ نکلتی ہے، پیپ بہ گئی،
تو پیپ اور خون یہ ساحل جو ہوتے ہیں یعنی بہنے والا جو خون ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کو دھلنا واجب ہے، لیکن باوضو بندہ ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو کہ جب بھی جو ہے کوئی نجس چیز خارج ہوتی ہے تو آدمی باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن وضو کی حالت میں اگر پیشاب کو چھو دے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے وضو ہے آپ، اور ایسی صورت میں عورتوں کو جان لیں آپ، بچہ سنداز کر دیا، پیشاب کر دیا، جا کے دھلا رہی ہو، اگر دھلا دیا اس کو تو ہاتھ میں لگے گا نا، لیکن ہاتھ میں لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو باقی رہے گا۔ وضو جب ٹوٹے گا کہ جب ان سے نجاست نکل جائے، جب ان سے نجاست جیسے خون نکل گیا وضو ٹوٹ گیا، درد والی آنکھوں سے پانی بہ گیا وضو ٹوٹ گیا، پیپ نکل گئی کہیں سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا ہوا کھل گئی وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب کا قطرہ گر گیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، دیکھیے مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کتابیں بڑی بھاری بھاری ہے، موٹی موٹی کتابیں ہیں، تو مسائل کا ذکر یہاں پر کریں گے تو آپ کے بات جو ہے کیا سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو خود چاہیے کہ آپ پہلے پڑھائی شروع کریں، آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد مسئلہ پوچھیں کہ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تب تو سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ عزیزان محترم، آپ یہ جانیے کہ مومن کی ایک ایک سانس کی قیمت بہت زیادہ ہے، ایک سانس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو آپ کی سانس آتی ہے اور جاتی ہے۔ اگر اس کی آپ قیمت کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ آپ اینٹ پتھر کو جوڑنے میں تو بہت تیزی سے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اینٹ پتھر جڑ جائے اور بہت بڑھیا سے بڑھیا گھر بن جائے، بہت اچھی سے اچھی گاڑی ہو جائے اور ہم مقابل میں سب کے ہو جائیں، تو آپ یہ جانیے ساری دنیا کے اینٹ کو، پتھر کو، مورن کو، بالو کو، لوہا کو جمع کر دیا جائے تو آپ کی ایک سانس کا وہ بدلہ نہیں ہے۔ جو سانس اندر گئی اور باہر آتی ہے، ہم تو بہت ساری باتیں علم تشریح کے اندر میں بہت ہیں، پورے اجزائے جسمانیہ کی باتیں، اب اس میں کیا ہم بیان کریں گے، لیکن اتنی بات آپ کو میں اہم بات بتا رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے، جو آپ کی سانس اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، تو ایک سانس کا اندر جانا اور باہر آنا یہ آپ جانتے ہیں سارے جہان کی قیمتوں سے زیادہ ہے، سارے جہان کی قیمتوں سے زیادہ ہے کہ جب آپ کی ایک سانس اندر آئی تو اس پر حضرت فرماتے ہیں شیخ سراجی کی ایک شکریہ واجب ہے، اور جب باہر گئی تو دو شکریہ واجب ہے، کہ جب آپ کی اندر جاتی ہے تو زندگی بڑھاتی ہے، آپ کی جب سانس اندر جاتی ہے تو آپ کی زندگی وہ بڑھاتی ہے، تو اس پر شکریہ واجب ہے۔ عزیزان محترم، ایک سانس جب وہ آپ کی آئی اور گئی، اس کے اندر میں چاہیں تو آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ زبان سے ذکر، ذاکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کی تشریح بہت ہے، مگر کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک سانس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور کئی ہزار سانسیں دن اور رات میں ہم اور آپ لیتے ہیں۔ بولو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ ساری دنیا کے جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ سانس کو اگر روکنا چاہے اور روک دے تو کون ہے اسے لانے والا؟ کون ہے دمدار کہ اسے سانس کو لے کے آئے؟ تم بتاؤ، لا سکتا ہے کوئی؟ نہیں لا سکتا ہے، عزیزان محترم، ہرگز نہیں لا سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ یہاں کی زندگی کیا ہے تمہاری؟ یہاں کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم اسے سمجھ جاؤ گے تو دنیا کو جس نے سمجھا وہ فوراً چھوڑ دیا، جو بھی سمجھا ہے اسے تم دیوانہ کہتے ہو، جیسے سیدنا ویس کرنی کو لوگ پتھروں سے مارتے تھے بچے،
ویس کرنی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ویس کرنی ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ بنی نذر کے قبیلے کے اندر میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں ان بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر یا بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے بخش دے گا بندوں کو۔ اویس کرنی وہ اویس کرنی جن کو لوگ پاگل کہتے تھے، کرن والے لوگوں نے پاگل کہتے تھے، سب پاگل کہتے تھے۔ ارے کون پاگل کہتا تھا؟ جو لوگ عقل مند تھے ان کی بات ہے، جو لوگ اسلام والے تھے ان کی بات ہے، جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان کو پاگل کہتے تھے۔ عزیزان محترم وہ ہے اویس کرنی، اور ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ مومنوں کو وہ دور سے جانتے ہیں۔ حزم ابن حبان وہاں پر چلے گئے، حزم ابن حبان جیسے وہاں پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں السلام، ویسے وعلیکم السلام کہتے ہوئے فرمایا ہاں حزم ابن حبان تم جانو کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو، علم کے سمندر تھے وہ، ایسا علم نہیں تھا، کہاں پر موجود ہے؟ علاقے کرن میں موجود ہے، اور کہتے ہیں اے حزم سنو کہ حضرت عمر کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے، وہ عمر سے باتوں کو سن کر کے وہاں پر آئے تھے، وہ باتوں کو ارے کہا عمر سے تو میں مل کے آ رہا ہوں، انہیں سے باتوں کو سن کے آ رہا ہوں، تمہاری تعریف کو سن کر کے تم سے ملنے آیا ہوں، اور تم کہہ رہے انتقال ہو چکا ہے۔ کہا ہاں حزم، کہا تم نے میرا نام کیسے جانا؟ کہا مومن بندوں کو پہچانتا ہے، مومنوں کو۔ سارے علم کا یہ عالم تھا کہ ایک جگہ رہ کر کے وہ ساری دنیا کے پتے کو جانتے تھے۔ وہ ہے اویس کرنی جنہیں سارے لوگ پاگل کہتے تھے۔ آپ جانیے کہ جیسے ہی وہ سانس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سانس بند ہوگی فوراً چلے جاؤ گے، اعلان ہونا شروع ہو جائے گا فلانا مر گیا، اعلان شروع ہو جائے گا فلانا مر گیا۔ اب جو ہے اس کی مٹی آج ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی، اور جنازہ اٹھ جائے گا، جنازہ اٹھ جائے گا۔ عزیزان محترم، جس دن جس وقت جو ہے جنازہ اٹھنے کا وقت آ جائے گا تو تم بتاؤ کہ تم کتنی بار پڑھ سکتے ہو؟ جب تمہاری سانس بند ہو جائے گی تو تم بتاؤ تم سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو یا دوسری پڑھ سکتے ہو، یا تم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، یا تم کوئی بھی نیک عمل کر سکتے ہو؟ تم بتاؤ، مجھے سوال کا جواب دو۔ اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عزیزان محترم، راہیں بہت کٹھن ہے، جسے تم آسان سمجھ رہے ہو آسان نہیں ہے، بہت مشکل کا راستہ ہے۔ ایسے ایسے مشکلات کا سامنا ہوگا، ایسے ایسے مشکلات کا سامنا ہوگا کہ ہر بندہ جو بڑا سے بڑا ہے وہ پچھتائے گا۔ ارے میری تمہاری کب بات کیا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی بات ہے وہ پچھتائیں گے۔ ایسی ایسی مشکلات کا سامنا ہوگا، جن کو ولی کہا جاتا ہے اللہ کا، وہ پچھتائیں گے کہ میں نے یہ ٹائم جو ہے یہ وقت گزار دیا غفلت میں، غفلت میں جو وقت انہوں نے گزارا ہوگا وہ وہاں پر میدان محشر میں وہ پچھتائیں گے ہماری تمہاری کیا اوقات ہے۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہے اگر نہیں سنبھلو گے تو سمجھ جاؤ جس دن جنازہ اٹھ جائے گا اس کے بعد پھر حیرت میں پڑو گے اور پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، وہی میں نے آیت پڑھا، بھی تو آیت کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، وقت ہو سکتا ہے ختم ہونے کو آ گیا ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تکاثر کسے کہا جاتا ہے؟ تکاثر کہتے ہیں یہی بلوروں کو، اینٹوں کو، پتھر کو، بلڈنگوں کو، یعنی مالوں کی کثرت کو تکاثر کہا جاتا ہے، یعنی مالوں کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے، قبروں کی زیارت کر بیٹھے۔ عزیزان محترم، قبر کی زیارت تم کرو گے اور ہر شخص کرے گا، ہر بندہ چلا جائے گا۔ بتاؤ جب قبر میں چلے جاؤ گے تب اس کے بعد پھر کتنا محتاج ہو جاؤ گے؟ تمہاری محتاجی کا عالم کیا ہوگا؟ ہر شخص محتاج ہوگا اور ہر شخص سوچے گا میں نے جو کیا ہے اچھا نہیں کیا، میں نے جو کیا ہے اچھا نہیں کیا، بہت ہی برا کیا ہے میں نے۔
عزیزان محترم جب قبر میں چلے جاؤ گے تو آپ جانیے کہ بعض مومنوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ایمان کے ساتھ تو جانا مشکل بات ہے، ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے، اور ایمان کے ساتھ چلا بھی گیا بندہ تب بھی اس کے اندر میں بات ہے کہ بعض مومنوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو عقائد نسبی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مومنوں کو عذاب بھی دے گا، ان کے گناہوں کا بدلہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم آپ سوچئے کہ جب ایسے مشکل گھڑی میں جب پھنس جاؤ گے تب بتاؤ پھر تم کیا سوچو گے، تمہارے کیا سمجھ میں بات آئے گی؟ کچھ کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، بالکل نہیں کر پاؤ گے۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جو ہے آج ہم کو وقت دیا ہے تو اپنے ایک ایک سانس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں۔ اگر ہم اس کو ضائع، برباد اور تباہ کر دیں گے تب پھر سمجھ جاؤ کہ پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ باپ مر گیا تو بیٹا جائے گا پوچھنے کے لیے؟ نہیں جائے گا نا، جائے گا کہ ابا تم کیسے ہو؟ جانے گا ہی نہیں، پہلے بات جانے گا نہیں، پھر جائے گا کیسے؟ اگر دیکھ لیں لوگ عذاب قبر کو تو سرکار فرماتے ہیں کہ دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ اگر لوگ عذاب قبر کو دیکھ لیں تو کیا ہو جائیں گے؟ پاگل ہو جائیں گے، یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، ہوش و حواس ان کا غائب ہو جائے گا۔ عذاب قبر جو ہے دکھایا کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، ماں بچے کو بھول جائے گی، بچہ ماں کو بھول جائے گا، اپنے دوست اور احباب سب کو ایک دم بھول جائیں گے۔ اسی لیے قبر کے عذاب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ لیکن تم کو کیا کہا گیا ہے؟ ہم کو کیا بتایا گیا ہے کہ ایمان لانا ہے غیب پر۔ کس پر لانا ہے؟ غیب پر۔ غیب کا مطلب غائب چیزوں پر، یعنی جو نگاہوں سے غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو قرآن سے بات بتائی جائے اسے تم مانو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے جو بات بتائی جائے اسے مانو۔ تم قیامت کو بہت دور سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، قیامت بہت جلدی آنے والی ہے۔ اور قبر میں تو آدمی کو جانا ہے، پھر قیامت بہت جلدی آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم قریب دیکھ رہے ہیں اس کو، یعنی وہ قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت ہی جلد آ جانے والی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جو ہے قبر کا بھی سامنا کرنا ہے۔ تو قبر کے اندر میں جو سامنا کرنا ہے اس کے اندر میں کتنے مشکلات ہیں، وہ مشکلات کیسے آپ کو بیان کیے جائیں کہ آپ اسے سمجھو۔ کیا سمجھنے کی طاقت ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جو ہے اس قدر بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس قدر بربادی کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی حد و حساب نہیں ہے کہ آگے چل کے یہ کیا کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا عالم یہ ہے کہ ضد کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی پوری مکمل طریقے سے کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے ان کے اندر میں خرافات بستی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تو پیارے معزز مسلمانوں سے بہت زبانہ گزارش یہ ہے کہ علم کو حاصل کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام کریں اور اپنے سانس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ یہ آپ کی ایک ایک سانس بہت زیادہ قیمتی ہے، بلا شک و شبہ قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پیارے معزز مسلمانوں، اچھے کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تمہارے پاس یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے، علم کے حصول کا معنی جو ہے آپ جانے نہیں۔ ایک تو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، تمام باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم کون سا تم پر فرض ہے وہ تم جانو، تم پر کون سا علم فرض ہے۔ تو علم فرض وہی ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے درپیش آنے والی ہے وہ فرض ہے، اور آ گئی تو فوراً فرض ہو جائے گا، اور آنے کے بعد اس کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ آ گئی، جیسے بچہ بالغ ہو گیا
تو جب بالغ ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، تو نماز کا جاننا بھی اس پر فوراً فرض ہو گیا، تو اب فوراً وہ جان نہیں سکتا ہے بلوغت کے بعد۔ اور روزہ، رمضان کا مہینہ آ گیا، بالغ اور عاقل مسلم پر روزہ فرض ہو گیا۔ بالغ، عاقل اور مسلم پر جب روزہ فرض ہو گیا تو رمضان کے اندر میں آنے کے بعد جب روزہ فرض ہوا تو آپ رمضان کا چاند لگ گیا تو کیا اسی رات میں روزے کی مسائل آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان پائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا فرض ہوتا ہے؟ پیسہ زیادہ ہو گیا، کسی کے پاس جانے آنے کا خرچ آ جا سکتا ہے تو حج فرض ہو گیا، اس کو حج فرض ہو جائے گا، اس کو جانے آنے کا خرچ ہو گیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو کام وہ کر رہا ہے، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ پیشہ وری کوئی بھی کام ہو، تجارت ہو، دھندا بزنس ہو، جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے بارے میں جاننا فرض ہے اسے۔ یہ نہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خالی بیچنا جو ہے یہ اس کو بیچنا ہے بس۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر بازار میں جا کے کوڑے سے مار کے بھگا دیتے تھے کہ تو تجارت کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو بیچنا نہیں جانتا ہے، تو بیچنے کے مسئلہ سے واقف نہیں ہے، تجھے بیچنے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں پر آج لوگ دیکھو، بچے کچھ سبحان اللہ بول رہے ہیں، مگر میں جان رہا ہوں کہ یہ جو ہے مذاق میں بول رہے ہیں، کیونکہ جو آدمی اس پر بیٹھتا ہے اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے کہ کون جو ہے ٹھیک ٹھاک سمجھ کے بول رہا ہے، کون مذاق کر رہا ہے۔ بہرحال تجارت کا مسائل بہت لمبا چوڑا ہے۔ لوگ دکان رکھ لیے، کپڑوں کی دکان، اس کی دکان، اس کی دکان رکھ لیا، بیچنا شروع کر دیا، مگر سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں ہو، اچھا جبھی ہوگا کہ جب اس مسئلے کو جانتا ہو